بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 26۔ سرزمین روم کی طرف پیش قدمی اور بایزید یلدرم سے جنگ۔ تیمور کے سامنے کئی راستے تھے، مگر ان میں سے زیادہ تر پہاڑوں اور بند راستوں کی طرف جا نکلتے یا پھر ایسی تنگ گزرگاہوں پر مشتمل تھے جن سے گزرنا تیمور کی فوج کے لیے ناممکن تھا۔ کسی فوج کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ ایسے راستوں پر چلے جسے وہ اپنے بار بردار جانور گزار سکے، اور اگر اس کے پاس گاڑیاں ہیں تو یہ گاڑیاں بھی وہاں سے گزر سکیں۔ اسی وجہ سے تیمور مجبور ہو گیا کہ قونیہ کی طرف جانے والے راستے کو اختیار کریں۔ تیمور جانتا تھا کہ قونیہ وہی شہر ہے جہاں مثنوی کا مصنف مدفون ہے۔ مثنوی سے مراد مولانا روم کی مشہور مثنوی ہے۔ تیمور کو مثنوی اور اس کے مصنف سے کوئی رغبت نہ تھی، کیونکہ اس کے خیال میں مثنوی کا مصنف تمام دینوں کو برابر جانتا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ کسی بھی دین کو دوسرے دین پر برتری حاصل نہیں، جبکہ تیمور کی نظر میں دین اسلام کو دوسرے مذاہب پر برتری حاصل ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ یہ تیمور لنگ کے ذاتی خیالات ہیں۔ مولانا روم کے خلاف اس کے خیالات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں اور ان کے حقیقی مرتبے سے لا علم تھا۔ چونکہ تیمور مثنوی کے بارے میں اچھے خیالات نہ رکھتا تھا، اس لیے جب وہ قونیہ میں داخل ہوا تو اس کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ مولانا جلال الدین رومی کی قبر ڈھا دے اور ان کی ہڈیاں قبر سے باہر نکال دے۔ تاہم تیمور نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ امیر تیمور گورگین کی ایک مردے کے ساتھ لڑائی بری بات ہے، اور میں مولانا کی قبر کو ڈھا کر خود کو رسوا نہ کروں گا۔ مولانا کے مقبرے کے قریب ہی خانقاہ کے نام سے عمارت موجود تھی۔ تیمور نے بعد ازاں اسی طرح کی خانقاہیں آذربائیجان کے قصبے اردبیل میں دیکھی تھیں۔ اس خانقاہ میں جو مولانا کی قبر کے قریب ہی بنی ہوئی تھیں، صوفیوں کی ایک جماعت مقیم تھی جو ہر وقت مثنوی کے اشعار پڑھتے اور سماع و رقص میں مصروف رہتے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ صوفی رقص کے دوران مست ہو جاتے ہیں۔ تیمور نے ان سے دریافت کیا کہ کیا وہ لوگ شراب نوشی بھی کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کیونکہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ قونیہ پہنچنے کے بعد تیمور نے خانقاہ میں مقیم صوفیوں کے سردار کو طلب کیا تاکہ اس سے گفتگو کرے اور یہ جان سکے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ یہ شخص ایک بوڑھا باریش انسان تھا۔ تیمور نے اس سے پوچھا، کیا تو بھی رقص کرتا ہے؟ وہ بولا، ہاں، ہم صوفی لوگ روحانی وجد حاصل کرنے کے لیے رقص کرتے ہیں۔ ہمارے اس رقص کا مقصد جسمانی لطف وغیرہ ہرگز نہیں۔ تیمور نے اس سے پوچھا، کیا تم صوفی مسلمان ہو؟ اس نے جواب دیا، وہ سب مسلمان ہیں۔ تیمور نے مزید دریافت کیا، اگر ایسی بات ہے تو تم لوگوں نے اسلام میں بدعت کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہم نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد نہیں کی، ہم دین کے سچے پیروکار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ مزید کہنے لگا، اسلام کی ابتدا عرب سرزمین میں ہوئی تھی، اور چونکہ عرب بدوی تھے اس لیے خدا نے ان کے لیے اپنے احکامات آسان انداز میں نازل کیے تاکہ وہ انہیں سمجھ سکیں اور ان کے مطابق عمل کر سکیں۔ لیکن دیندار لوگ خدا کے بیان کردہ احکامات کے علاوہ بھی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات عبادت کے وقت بے حد خلوص نیت کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور خوف خدا کی وجہ سے ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ ہم صوفی لوگوں نے عہد کر رکھا ہے کہ ہم خدا کے بتائے ہوئے احکامات کے علاوہ بھی عبادت کریں گے اور خدا کے سچے اور مخلص ترین بندوں میں شامل ہوں گے۔ تیمور نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ الوہیت کا دعویٰ کرتے ہو۔ خانقاہ کا سردار بولا، اے امیر، تم سے ایسا کس نے کہا؟ تیمور نے جواب دیا، مجھے عام لوگوں نے بتایا ہے کہ صوفی اور عارف خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خانقاہ کے سردار نے کہا، نہیں، صوفی یا عارف خدائی کا دعویٰ ہرگز نہیں کرتے، بلکہ وہ تو خدا کی قربت حاصل کرنے اور اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیمور نے پوچھا، تو پھر تم لوگ وحدت الوجود کے نظریے پر کیوں یقین رکھتے ہو؟ وحدت الوجود کے عقیدے کے مطابق
یہ ساری کائنات اور مخلوق اس ذات خداوندی کا عکس ہے اور خود اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی۔ تیمور کے سوال کے جواب میں خانقاہ کا سردار بولا، ہم لوگ وحدت الوجود کے نظریے پر یقین نہیں رکھتے، مگر کچھ عارف ایسے ضرور ہیں جو اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس کائنات میں خدا کے سوا کچھ نہیں اور خدا ہی ہر چیز یا ہستی ہے، اور چونکہ ہر چیز خدا ہے، تمام دنیا کی اشیاء جن میں انسان بھی شامل ہے خدا کا جزو ہیں۔ مگر ہم قونیہ کی اس خانقاہ کے صوفی اس بات پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہمارا ماننا ہے کہ انسان اور یہ کائنات خدا کی تخلیق کردہ ہیں۔ خدا ہستی یعنی وجود سے ماسوا ہے، اور ہستی یا وجود کو تو خدا پیدا کرتا ہے اور وہ جب چاہے اسے نیست و نابود کر سکتا ہے۔ تیمور کا قونیہ میں قیام مختصر تھا۔ یہاں سے وہ شمال کی طرف روانہ ہوا اور دریائے قزل ایرماغ کے نزدیک پہنچ گیا۔ موسم بہار جاری تھا اور دریا اپنے زوروں پر تھا، اس لیے تیمور اس وقت اپنی فوج کو دریا سے نہیں گزار سکتا تھا، بصورت یہ کہ دریا پر پل تعمیر کرا لیتا۔ چونکہ تیمور بیزنطیوم کی طرف جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ دریا کے کنارے کنارے سفر کیا جائے۔ اس وقت تک تیمور کو بایزید یلدرم کی فوج کا نام و نشان تک نظر نہ آیا تھا، اور نہ ہی اس نے تیمور کا راستہ روکا۔ نوح بدخشانی تیمور کے ہراول دستے کا نگران تھا اور اپنے دستے کے ساتھ ساتھ آگے آگے سفر کرتا لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ توقات عقبی حصے کی نگرانی پر مامور دستے کا نگران تھا اور اس بات کا ذمہ دار تھا کہ کوئی ان کی فوج پر عقب سے اچانک حملہ آور نہ ہو جائے۔ انہیں دائیں طرف سے کسی طرح کے حملے کا خطرہ نہ تھا، کیونکہ وہ ایسے رخ پر سفر کر رہے تھے کہ دریائے قزل ایرماغ ان کی دائیں جانب بہہ رہا تھا۔ چنانچہ انہیں یہ خدشہ نہ تھا کہ بایزید یلدرم ان پر دائیں طرف سے حملہ آور ہو جائے۔ چونکہ بایزید یلدرم کی فوج کا نام و نشان نظر نہ آ رہا تھا، اس لیے تیمور کے ذہن میں یہ خدشہ جنم لے رہا تھا کہ شاید روم کا بادشاہ انہیں اپنی گھات کا شکار کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں انہیں آسانی سے قابو کر لے۔ چنانچہ جب دریائے قزل ایرماغ ناہموار زمین والے علاقے میں داخل ہو جاتا تو تیمور وہاں اپنی فوج کو انتہائی چوکنا کر دیتا اور خود بھی ہوشیار ہو کر ارد گرد پر نظر رکھتا۔ جس وقت وہ لوگ اس صحرا میں پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ ہراول دستے کے نگران نوح بدخشانی نے یہ اطلاع دی کہ اسے ایک فوجی چھاونی نظر آ رہی ہے۔ پھر اس نے اطلاع دی کہ سامنے نظر آنے والی چھاونی بہت بڑی ہے اور لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی فوج موجود ہے۔ چونکہ تیمور جانتا تھا کہ اگلے دن انہیں جنگ کرنا پڑے گی، اس لیے وہ اسی جگہ نہر کے کنارے ٹھہر گیا۔ یہ نہر دریائے قزل ایرماغ سے نکل کر قریبی علاقوں کی طرف چلی جاتی تھی۔ تیمور نے اپنے افسروں کو ہدایت کی کہ سپاہیوں کو جلد سونے کی ہدایت کریں تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور جب اگلے دن سو کر اٹھیں تو تازہ دم ہوں۔ چونکہ دشمن کی فوجی چھاونی نزدیک ہی تھی، اس لیے تیمور نے پہرے داروں کے آگے پیچھے 3 قطاریں مقرر کر دی تھیں اور ان کے نگرانوں کو ہدایت کی کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں تاکہ اگر ان پر شبخون مارا جائے تو سب کے سب بے خبری میں نہ مارے جائیں۔ تیمور کو بایزید یلدرم کی فوج سے متعلق کوئی معلومات حاصل نہ تھیں اور نہ ہی وہ اس کے سپاہیوں کی صحیح تعداد کے متعلق جانتا تھا۔ چنانچہ تیمور نے توقات کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ کچھ خاص سپاہیوں کو منتخب کر کے جائے اور یلدرم کی فوج کے نزدیک پہنچ کر چند ایک رومی سپاہیوں کو یا ہو سکے تو افسروں کو گرفتار کر کے لائے تاکہ ان سے بایزید یلدرم کی فوج سے متعلق معلومات حاصل کی جا سکیں۔ توقات چلا گیا اور آدھی رات کے وقت واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے 5 ساتھی مارے گئے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ دشمن پوری طرح ہوشیار اور چوکنا ہے اور اسے بے خبری میں نہیں پکڑا جا سکتا۔ دشمن کا ہوشیار اور چوکنا ہونا اس بات کی علامت تھی کہ انہیں اگلے روز ایک سخت جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس روز تیمور چند بار اپنے خیمے سے نکلا اور ادھر ادھر آوازوں پر کان لگائی، مگر اسے کوئی آواز سنائی نہ دی اور ہر جگہ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر ستارے نکلے ہوئے تھے۔ تیمور نے دل ہی دل میں ستاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاید کل رات تم میدان جنگ میں میری لاش دیکھو، لیکن جیسا کہ تم جانتے ہو کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جو کوئی بھی پیدا ہوتا ہے اسے بالآخر مرنا ہوتا ہے، اس لیے اس دنیا سے خوف اور ڈر کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔
جب صبح پھوٹی تو تیمور نے نہر کے کنارے وضو کیا اور نماز ادا کی، پھر حکم دیا کہ سپاہیوں کو جگا دیا جائے۔ چنانچہ جلد ہی سپاہیوں کے جاگ اٹھنے کا شور و غل سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور آواز سنائی دی۔ تیمور نے غور سے سنا تو لگا کہ کوئی نغمہ گایا جا رہا ہے۔ جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ نغمے کی آواز دشمن کی فوجی چھاؤنی کی طرف سے آ رہی ہے۔ ان لوگوں کے پاس موسیقی کے آلات وغیرہ تھے اور غالباً وہ جنگ کی صبح یہ نغمہ گاتے تھے۔ بہرحال تیمور کے سپاہیوں نے جلدی سے چھاؤنی کو سمیٹا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جلد ہی تمام دستوں نے انگوریا کے وسیع اور ہموار صحرا میں اپنی اپنی جگہ سنبھال لی اور اس کے ساتھ ہی تمام برتن پھینکنے والے بھی تیار ہو گئے جنہیں تیمور نے گزشتہ رات لڑائی کے لیے تیار کیا تھا۔ ابتدا میں تیمور کو بایزید یلدرم کی بے عقلی پر حیرت ہوئی کہ اس نے جنگ کے لیے ایک ہموار میدان کا انتخاب کیوں کیا ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تیمور کی فوج گھڑ سواروں پر مشتمل ہے اور ایسی فوج کے لیے لڑائی کی بہترین جگہ ہموار میدان ہوتا ہے، جبکہ گھڑ سواروں پر مشتمل فوج پہاڑی علاقوں میں غیر مؤثر ہو کر رہ جاتی ہے کیونکہ وہاں آزادانہ حرکت کرنا ممکن نہیں ہوتا، جبکہ ایک ہموار میدان میں آزادانہ طور پر کسی بھی طرف حرکت کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ دشمن کے گرد چکر کاٹ کر اسے گھیرے میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ تاہم جب لڑائی شروع ہوئی تب تیمور کو اندازہ ہوا کہ بایزید یلدرم نہیں بلکہ وہ خود ناتجربہ کار ہے۔ اس نے احتیاط اور دوربینی سے کام لیتے ہوئے ایک جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں وہ اپنی گاڑیوں سے پوری طرح استفادہ کر سکے۔ اس لمحے تیمور کو اندازہ ہوا کہ وہ جس گھات سے ڈر رہا تھا یہ وسیع و عریض صحرا وہی گھات ہے۔ تیمور کا خیال تھا کہ روم کا بادشاہ اسے کسی پہاڑی علاقے پر یا تنگ گھاٹیوں والی جگہ پر لے جا کر گھات کا نشانہ بنائے گا تاکہ اس کی فوج کو تباہ کر سکے، مگر اس نے اس کے برعکس تیمور کو انگوریا کے وسیع اور ہموار صحرا میں لا گھیرا تاکہ اپنی جنگی گاڑیوں کو بخوبی استعمال کر سکے۔ جب یہ گاڑیاں حرکت میں آئیں تو تیمور نے دیکھا کہ وہ صحرا میں ادھر ادھر پھیل گئی ہیں اور ایک بہت بڑی کمان کی صورت اختیار کر لی ہیں۔ اچانک تیمور کو احساس ہوا کہ گاڑیوں کی کمان کے دونوں سروں سے گاڑیاں اس طرح آگے بڑھ رہی تھیں کہ واضح طور پر لگ رہا تھا کہ وہ تیمور کی فوج کے دونوں اطراف کے دستوں کے باہر کی طرف سے ہوتی تیمور کی فوج کے عقب میں باہم ملنا چاہتی ہیں۔ گویا بایزید یلدرم نے جنگ کے آغاز ہی میں تیمور کو گھیرے میں لینے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ بایزید کی جنگی گاڑیاں ویسی ہی تھیں جیسے کہ تیمور نے دمشق کی لڑائی میں دیکھی تھیں۔ ہر گاڑی کے آگے درانتی نما ایک تیز لوہے کا آلہ لگا ہوا تھا۔ جب گھوڑوں کی مدد سے ان گاڑیوں کو تیزی سے چلایا جاتا تو یہ دارانتی نما آلہ اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو کاٹ کر یا چیر کر اور توڑ کر رکھ دیتا۔ اس مؤثر ہتھیار کے سامنے گھوڑ سوار اور پیادہ دونوں سپاہی بے بس تھے۔ جیسے دارانتی کھیت میں فصل کو کاٹتی ہے، بالکل اسی طرح یلدرم کی جنگی گاڑیاں میدان جنگ میں تیمور کے سرداروں اور سپاہیوں کو کاٹ رہی تھیں۔ ان گاڑیوں پر دشمن کے سپاہی سوار تھے جو ایک آڑ کے پیچھے سے اپنی سپرنگ والی کمانوں کی مدد سے تیر چلا رہے تھے۔ ان تیروں کے نوکیلے سرے انگشت شہادت سے بھی لمبے تھے اور چونکہ وہ انتہائی قوت سے چلائے جا رہے تھے لہٰذا کسی جسم سے چھوتے ہی تیروں کا نوکیلا سرا پوری طرح اندر دھس جاتا۔ تیمور کو یہ خاص قسم کی کمانیں بے حد متاثر کن لگی تھیں اور وہ بعد میں ان کے نمونے اپنے ساتھ ماوراؤں نہر لے گیا تھا اور وہاں کے ہنرمندوں کو ان جیسی کمانیں تیار کرنے کا حکم دیا۔ بعد میں یہ کمانیں ماوراؤں نہر اور ایران میں تیمور کے نام یعنی تیموریہ لیک سے پکاری جانے لگیں۔ بہرحال جب یہ جنگی گاڑیاں تیمور کی فوج پر چاروں طرف سے حملہ کر رہی تھیں تو ان پر بیٹھے سپاہی آڑ کے پیچھے سے ان پر تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ کچھ گاڑیوں پر برج سے بنے ہوئے تھے اور ان برجوں میں چھپے سپاہی بھی انہیں تیروں سے نشانہ بنا رہے تھے۔ میدان جنگ مشرق سے مغرب کی طرف تھا۔ تیمور کی فوج مشرقی طرف تھی اور یلدرم بایزید کی فوج مغرب میں۔ تیمور نے اندازہ لگایا کہ اگر اس نے فوری کوئی اقدام نہ کیا تو بادشاہ روم کی گاڑیاں ان کے عقب میں مشرق کی طرف آ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گی، پھر وہ پوری طرح گھیرے میں آ جائیں گے اور اس کے بعد ان کے نیست و نابود ہونے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تیمور نے توقات کو بارود بھرے برتن پھینکنے والوں کے ساتھ مشرق کی طرف روانہ کیا اور اسے ہدایت کی کہ کچھ بھی ہو جائے اسے بایزید یلدرم کی گاڑیوں کو ان کے عقب میں پہنچنے اور انہیں گھیرے میں لینے سے لازماً روکنا ہے۔ اسی طرح تیمور نے مغرب کی طرف نوح بدخشانی کو روانہ کیا اور اسے ہدایت کی کہ ان گاڑیوں کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی کر کے ان کا راستہ روک لے۔
اگر اس کے پاس زنجیر ہے تو ان کے راستے میں گھوڑوں کے طویلوں کی میخ کو اس زنجیر سے باندھ دے، اور اگر اس کے پاس زنجیر نہیں ہے تو طویلوں کی میخ کو جو ہر گھوڑے کے ساتھ ہے زمین میں گاڑ دے، اور طویلوں کی میخ کے درمیان رسی کچھ اس طریقے سے کھینچ دے کہ وہ زمین سے کسی قدر اونچی رہے، اور اس طرح جب گاڑیوں کے آگے بندھے گھوڑے اس رسی تک پہنچے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، کیونکہ ان کے سم رسی سے ٹکرا جائیں گے اور وہ گر پڑیں گے۔ تیمور نے سپاہیوں کے ایک حصے کے ساتھ شمال اور جنوب کی طرف کے دفاع کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ توقات نے وہ ذمہ داری انتہائی احسن طریقے سے نبھائی جو تیمور نے اسے سونپی تھی، کیونکہ اس نے مشرق کی طرف سے آنے والی دشمن کی تمام گاڑیوں کو ناکارہ بنا دیا۔ تیمور کے برتن پھینکنے والے گھڑ سوار اور سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کے ایک طرف روشن بتیاں لٹکا رکھی تھیں، اور وہ اپنے بارود بھرے برتن گوپیا یعنی غلین لما آلہ اس میں رکھ کر فتیلے کو آگ لگاتے اور پھر اسے دشمن کی طرف پھینک دیتے۔ چنانچہ گاڑی پر گرنے والا ہر برتن اس کے آگے بندھے گھوڑوں کو اور بعض اوقات اس پر سوار سپاہیوں کو بھی مار ڈالتا یا پھر زخمی کر کے بیکار کر دیتا، اور یوں گاڑیاں ناکارہ ہو کر رک جاتیں۔ بہت سے برتن پھینکنے والے جلدی کے باعث وقت کا حساب نہ رکھ سکے، اور اس سے پہلے کہ وہ برتن پھینک پاتے آگ برتن میں موجود بارود تک پہنچ گئی اور وہ پھٹ گیا، یوں ان لوگوں کی اپنی ہلاکت کا باعث بن گیا۔ اس کے باوجود مشرق میں جو نتیجہ برآمد ہوا وہ حوصلہ افزا تھا، کیونکہ تیمور کے سپاہیوں نے بایزید یلدرم کے گاڑیوں کو جو تیز دھار نوکیلے دارانتی نما آلے سے لیس تھے عقب سے ان کا راستہ بند کرنے اور انہیں گھیرے میں لینے کے منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ تیمور کی فوج کا کھانے پینے کا سامان اور دیگر آلات وغیرہ ان کی فوجی چھاؤنی میں پڑا ہوا تھا، جو کہ میدان جنگ کے مشرق کی طرف تھا، اور چونکہ وہ لوگ مشرقی طرف سے گھیرے میں نہ آئے تھے اس لیے فوجی چھاؤنی سے ان کا رابطہ منقطع نہ ہوا تھا۔ چونکہ انہوں نے بارود بھی فوجی چھاؤنی میں ذخیرہ کر رکھا تھا، اس لیے تیمور نے حکم دیا کہ نئے برتنوں میں بارود بھرا جائے اور انہیں میدان جنگ میں لا کر استعمال کیا جائے۔ چنانچہ کچھ سپاہی چھاؤنی کے اندر برتنوں کو بارود سے بھرنے میں مصروف ہو گئے، جبکہ کچھ دوسرے بڑی بڑی زنجیروں اور رسیوں کو لا کر میدان جنگ میں گاڑ رہے تھے تاکہ گاڑیوں کو آگے بڑھنے سے روک سکیں۔ ابھی دن کا ایک چوتھائی حصہ بھی نہ گزرا تھا کہ تیمور نے اپنے سپاہیوں کے ایک دستے کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ نزدیکی گاؤں اور قصبوں میں جا کر جس قدر بھی میخیں، تختے اور رسیاں اور زنجیریں ملیں فوجی چھاؤنی میں پہنچا دیں۔ ان اشیاء کی منتقلی کے لیے مقامی لوگوں سے بیگار لی جائے، اور جو کوئی انکار کرے اسے فوری طور پر قتل کر دیا جائے۔ تیمور نے سپاہیوں کے ایک اور دستے کو ذمہ داری سونپی کہ وہ فوجی چھاؤنی کی اس طرف جدھر میدان جنگ ہے رسیوں، زنجیروں اور تختوں کی مدد سے ایک دیوار سی کھڑی کر دیں تاکہ ان کی چھاؤنی ایک مضبوط قلعے کی صورت اختیار کر لے اور انہیں کسی بھی طرح کے شب خون کا خطرہ نہ رہے۔ دراصل تیمور سمجھتا تھا کہ یلدرم شاید رات کے وقت بھی ان کے خلاف اپنی جنگی گاڑیوں کو استعمال کر سکتا ہے، اور اگر اس نے رات میں حملہ کیا تو اس وقت شاید اس کی گاڑیوں کو روکنا ممکن نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک ان کے پاس موجود بارود کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہوتا۔ اسے دوبارہ چھاؤنی میں تیار کرنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ اس روز جب دشمن کی گاڑیاں تیمور کے سپاہیوں کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں سے ٹکراتی تھیں تو ان کے ساتھ بندھے گھوڑے نیچے گر جاتے، چنانچہ تیمور کے سپاہی ان گھوڑوں پر دونوں طرف سے حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیتے۔ اس کے بعد گاڑیوں میں سوار افراد تو گاڑیوں کے اندر ہی محصور ہو کر مارے جاتے یا پھر باہر نکل کر لڑتے۔ دشمن کی جنگی گاڑیوں سے چلائے جانے والے تیر، جنہیں اسپرنگ والی کمان کے ذریعے پھینکا جاتا تھا، تیمور کے گھوڑ سوار سپاہیوں اور ان کے گھوڑوں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو رہے تھے۔ لیکن پھر بھی اگرچہ انہیں بہت سے سپاہیوں کی قربانی دینا پڑی، تیمور کے سپاہی دشمن کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس روز انہوں نے ایک بات بھی جان لی، وہ یہ کہ یلدرم بایزید کی اصل قوت اس کی جنگی گاڑیاں ہیں، اور اگر وہ کسی طرح ان گاڑیوں کو پوری طرح ناکارہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو بآسانی اس کی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گی، جو کہ زیادہ تر پیادہ سپاہیوں پر مشتمل تھی اور اس میں بہت کم گھڑ سوار تھے۔ دوسری خاص بات یہ تھی کہ اس روز پہلی بار تیمور نے نصرانی یعنی عیسائی سپاہیوں کا سامنا کیا تھا، اور اس روز تک اسے کبھی نصرانی سپاہیوں سے مقابلے کا تجربہ نہ ہوا تھا۔ جس چیز سے تیمور کو اندازہ ہوا کہ یلدرم بایزید کے کچھ نصرانی سپاہی ہیں،
وہ یہ تھی کہ لڑائی کے دوران ان میں سے کچھ زوردار آواز میں ایشنو کا نعرہ لگاتے اور بعض یوحان پکارتے۔ تیمور کو فوری طور پر یہ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تاہم سہ پہر کے بعد جب اسے تھوڑی سی فرصت ملی اور وہ میدان جنگ کے عقبی حصے میں اپنی فوجی چھاؤنی میں گیا تاکہ جنگ کی صورتحال کے بارے میں جان سکے، تو یہاں اس نے دیکھا کہ ترک زبان بولنے والے دیہاتوں کا ایک گروہ اس کے سپاہیوں کی ہدایت پر بیگار میں مصروف تھا۔ چنانچہ تیمور نے ان سے دریافت کیا کہ یشنو اور یوحان کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے بتایا، جو سپاہی ایسا کہتے ہیں وہ نصرانی ہیں۔ یشنو کا مطلب ہے مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یوحان سے مراد حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ معلوم ہوا کہ یلدرم بایزید کی فوج کے کچھ سپاہی نصرانی تھے اور لگتا تھا کہ اس نے انہیں میدانی جنگ میں بھیج دیا تھا۔ اس روز جو یلدرم بایزید کے خلاف جنگ کا پہلا دن تھا، تیمور خود باقاعدہ طور پر لڑائی میں شریک نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ میدانی جنگ کی صورتحال کو قابو میں کرنے کے کاموں میں مصروف تھا۔ اسے ذہنی طور پر ایک لمحے کے لیے بھی فرصت نہ ملی تھی، کیونکہ وہ مستقل طور پر دشمن کی جنگی گاڑیوں کو روکنے کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا۔ اس روز ان رکاوٹوں کے علاوہ جو انہوں نے دشمن کی گاڑیوں کو راستہ روکنے کے لیے کھڑی کی تھیں، انہوں نے پہلی بار ان جنگی گاڑیوں کی حرکت روکنے کے لیے کمندوں کا بھی استعمال کیا تھا۔ تیمور کی کمندیں پھینکنے والے ان گاڑیوں کے تیز دھار والے دارانتی نما آلے پر کمند پھینکتے۔ بعض اوقات یہ کمند اس دارانتی نما آلے کے سرے پر جا پڑتیں، اور چونکہ ان کمندوں کو اس کے فوری بعد کھینچ لیا جاتا اور یہ گول سرے کے گرد کس جاتیں، لہٰذا اس دارانتی نما آلے کی ساری تیزی اور کاٹ ختم ہو جاتی اور اب وہ دارانتی کمند کو کاٹنے کے قابل نہ رہتی۔ اس کمند کا دوسرا سرا اسے پھینکنے والے کے گھوڑے کی زین کے ساتھ جڑا ہوتا۔ اگرچہ گاڑی کے گھوڑوں کا دباؤ کمند اور اسے پھینکنے والے گھوڑ سوار کی زین کو کھینچ کر رکھتا، مگر اس سے گاڑی کی رفتار سست پڑ جاتی۔ تب دوسرے سپاہی حملہ کر کے گاڑی کے گھوڑوں کو ہلاک کر کے انہیں روک دیتے۔ چنانچہ تیمور کے سپاہی اسی طرح یلدرم بایزید کی بہت سی گاڑیوں کو روکنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب کبھی بادشاہ روم کے پیادہ سپاہی ان جنگی گاڑیوں کے حصار سے نکل جاتے تو تیمور کے سپاہی بہت آسانی سے انہیں قابو کر کے قتل کر ڈالتے۔ اس سے تیمور نے اندازہ لگایا کہ اگر وہ گاڑیوں کے خطرے کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو فتح ان کا مقدر ہو سکتی ہے۔ غروب آفتاب کے وقت وہ جنگ کرتے رہے۔ تیمور دشمن سے رابطہ جل منقطع کر کے واپس اپنی فوجی چھاؤنی کی طرف جا سکتا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ جب اس کی فوج اپنی چھاؤنی میں واپس لوٹے تو وہ اس کی فوج کے لیے بالکل تیار ہو۔ انہیں دشمن کی تمام گاڑیوں کو ناکارہ بنانے کی خاطر مزید بارود کی تیاری اور اسے سکھانے کا کام مکمل کرنے کے لیے کم از کم 2 دن کا وقت درکار تھا۔ چونکہ موسم گرم تھا لہذا بارود جلد سوکھ جاتا، تاہم سردیوں اور موسم خزاں کے دوران اسے سوکھنے میں کافی دیر لگتی۔ یہ ممکن تھا کہ انہیں فوجی چھاؤنی میں 2 روز تک قیام کرنا پڑتا، لہذا انہیں خود کو محاصرے کے لیے تیار رکھنا تھا۔ تیمور کو پانی کی کمی کا کوئی خدشہ نہ تھا، کیونکہ دریائے قزل ایرماغ ان کی چھاؤنی کے بالکل ساتھ مشرقی جانب بہہ رہا تھا، تاہم ان کے پاس خوراک کی کمی تھی۔ چنانچہ تیمور نے حکم دیا کہ آس پاس موجود دیہاتوں سے جس قدر ممکن ہو کھانے پینے کی اشیاء اور چارہ فوجی چھاؤنی میں منتقل کر دیا جائے۔ سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ مقامی لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء اور چارہ پہنچانے کی بیگار پر لگایا جائے۔ غروب آفتاب کے وقت تیمور نے دشمن سے رابطہ منقطع کر دیا اور اس کے سپاہی واپس چھاؤنی میں لوٹ گئے۔ انہوں نے زخمیوں کو بھی چھاؤنی میں منتقل کر دیا تاکہ ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی جا سکے، تاہم اس روز وہ اپنے مرنے والے ساتھیوں کی میتوں کو میدان جنگ سے لے جانے اور انہیں دفن کرنے کا کام انجام نہ دے سکی۔ رات کا اندھیرا پھیلے 2 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ میدان جنگ سے لکڑ بھگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور تیمور نے سوچا کہ یہ لکڑ بھگے لاشیں نوچنے کے لیے آئے ہیں۔ تیمور کو اس بات کا قطعی یقین تھا کہ انہیں رات کے وقت شبخون کا نشانہ بنایا جائے گا، تاہم شبخون کے بجائے تیمور کو یہ خبر ملی کہ بایزید یلدرم کا ایک ایلچی ان کی فوجی چھاؤنی میں آیا ہے اور اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تیمور نے حکم دیا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جائے تاکہ وہ ان کی چھاؤنی کے حالات نہ دیکھ سکے، اور پھر اسے اس کے حضور پیش کر دیا جائے۔ تیمور نے اس ایلچی سے ترکی زبان میں پوچھا، کون ہے تو اور مجھ سے کیا چاہتا ہے؟
اس آدمی نے اپنا تعارف کروایا اور معلوم ہوا کہ وہ ایک سردار ہے اور اس کا مرتبہ تومان باشی یعنی 10,000 سپاہیوں کا سردار ہے۔ پھر اس نے ایک خط تیمور کو پیش کیا۔ تیمور نے خط کھولا اور دیکھا کہ وہ فارسی زبان میں تحریر کیا گیا ہے۔ خط میں بایزید یلدرم نے تیمور کو تیمور بیگ کے نام سے پکارا تھا۔ یہاں پر نوٹ کریں کہ بیگ ایک خطاب تصور کیا جاتا تھا جس کا مطلب سردار یا فرمانروا تھا، اور اس میں لکھا تھا، جیسا کہ تو نے دیکھ لیا، تیرے آگ کے برتن جن پر میرے خیال میں تجھے بہت بھروسہ ہے آج زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکی، چونکہ تجھ پر خوف نے غلبہ پا لیا تھا، لہٰذا تجھے میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہونا پڑا اور اپنی لشکرگاہ میں پناہ لینا پڑی۔ تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ کل صبح ہوتے ہی اسی راستے سے لوٹ جا جس راستے سے چل کر یہاں تک آیا ہے، کیونکہ کل ہم اس سے بھی زیادہ جنگی گاڑیاں تیرے مقابلے پر لائیں گے جتنی آج تیرے خلاف استعمال کی ہیں۔ تیمور نے اپنے کاتب کو طلب کیا اور اس کے جواب میں یہ خط تحریر فرمایا، میں میدان جنگ سے فرار نہیں ہوا بلکہ وہاں سے واپس لوٹ آیا ہوں۔ میں نے اپنی فوج کو واپسی کا حکم دیا کیونکہ اس کے لیے یہی مفید ترین تھا۔ ایک سپہ سالار کو ہمیشہ اپنی فوج کا بہترین مفاد پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو نے مجھ پر خوف زدہ ہونے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ میں خوف کے مارے میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ اگرچہ تو میرے مقابلے میں جواں مرد ہے، لیکن تجھ پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہرگز خوف زدہ نہیں، میں کل صبح تجھ سے دونوں فوجوں کے سرداروں اور سپاہیوں کے سامنے تنہا لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تیرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تو اپنی تلوار کی طاقت سے ایک ہی وار میں اونٹ کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، چنانچہ ہم دونوں میں سے جو بھی فاتح ہو وہ دوسرے کا سر کاٹ دے گا۔ چنانچہ میں آج رات اپنے بعد اپنی فوج کا سپہ سالار منتخب کر دوں گا۔ میں تجھے بھی ایسا ہی کرنے کا مشورہ دوں گا تاکہ جب ہم دونوں میں سے کوئی ایک مارا جائے تو اس کی فوج سپہ سالار کے بغیر نہ رہ جائے۔ اگر تو مجھ سے تنہا لڑائی پر راضی ہو تو مجھے آدھی رات سے قبل اپنے فیصلے سے آگاہ کر دے۔ جب خط تحریر ہو چکا تو تیمور نے اسے بند کر کے رومی افسر کے حوالے کر دیا اور اسے کہا، یہ یلدرم بایزید کے خط کا جواب ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے رومی سردار کو خط کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور اسے کہا، یلدرم بایزید نے مجھے بزدل کہا ہے، لہٰذا اس خط میں نے اسے لکھا ہے کہ میں کل صبح اس سے تنہا لڑنے کو تیار ہوں۔ ہم دونوں میں سے جو دوسرے کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے وہ شکست کھانے والے کا سر کاٹ سکتا ہے۔ تم بھی ان باتوں کو یاد رکھنا۔ تیمور نے رومی سردار کو خط کی تفصیلات سے اس لیے آگاہ کیا تھا کہ اگر یلدرم بایزید اسے تنہا لڑنا نہ چاہے تو اس کا سردار جان لے کہ تیمور ایسا کرنے پر تیار تھا اور وہ یہ بات اپنے دوسرے ساتھیوں تک بھی پہنچا دے۔ اس رات تیمور کو یلدرم بایزید کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا اور یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ تیمور سے تنہا لڑنا نہیں چاہتا۔ اس کے بجائے اس کی بہت سی جنگی گاڑیاں مختلف اطراف سے ان کی فوجی چھاؤنی کے نزدیک آئیں، مگر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ فوجی چھاؤنی کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تو واپس لوٹ گئیں اور اس کے بعد اگلی صبح تک کوئی واقعہ پیش نہ ہوا۔ اگلی صبح تیمور نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ دریائے قزل ایرماخ کے نزدیک فوجی چھاؤنی کے حصے میں بارود کی تیاری شروع کر دیں اور انہیں ہدایت کی کہ اسے کثیر تعداد میں تیار کر کے برتنوں میں استعمال کے لیے تیار کریں۔ جس جگہ یہ بارود تیار کیا جاتا تھا اور دریا کے بالکل نزدیک تھی، دوپہر کے قریب تیمور نے دیکھا کہ آسمان پر بادل چھا رہے ہیں۔ چونکہ بہار کا موسم تھا لہٰذا تیمور نے خیال کیا کہ شاید بارش شروع ہو جائے گی، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ فوجی چھاؤنی میں جس قدر نمدہ ہے اسے لا کر چھت کی صورت بارود کے اوپر رکھ دیا جائے تاکہ اگر بارش ہونے لگے تو بارود گیلا ہو کر ناکارہ نہ ہو جائے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد بادلوں کے گرجنے کی آواز سنائی دی اور بجلی چمکنے لگی۔ تیمور نے خود جا کر نمدے کی چھت کا بغور معائنہ کیا جو اس کے سپاہیوں نے بارود کو محفوظ کرنے کے لیے کھڑی کی تھی۔ پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور یہ اس قدر شدید تھی کہ گویا طوفان نوح کا منظر پیش کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دریائے قزل ایرماخ کے پانی کی سطح بلند ہو گئی اور مختلف اطراف سے بارش کا پانی بہہ کر شامل ہونے سے دریا کے پانی کا رنگ مٹیالہ سا ہو گیا۔ اگر دریا کا پانی اس حد تک اونچا ہو جاتا کہ اس کے کناروں سے بہہ کر ان کے فوجی چھاؤنی میں داخل ہو جاتا تو اس صورت میں نہ صرف ان کا تیار کردہ بارود ناکارہ ہو کر رہ جاتا بلکہ ان سب کو خود بھی چھاؤنی سے باہر نکلنا پڑتا اور یقینی طور پر
دشمن اس لمحے کا فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ کر دیتا۔ انہوں نے اپنی چھاؤنی کے باہر جو رکاوٹیں کھڑی کی تھیں، اگرچہ انہوں نے دشمن کا راستہ روک کر اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا، مگر بارش کی صورت میں چونکہ انہیں چھاؤنی سے باہر آنا پڑتا، لہٰذا وہ ان رکاوٹوں سے کام نہیں لے سکتے تھے۔ طوفانی بارش میں ہی تیمور نے اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ تیمور نے انہیں اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ اگر دریا میں پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے تو ان کے پاس محض تلوار کلہاڑے کی مدد سے اپنا دفاع کرنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہ بچے گا، اور ظاہر ہے ایسی صورت میں ان کی بہت سی لاشیں میدان جنگ میں پڑی رہ جائیں گی۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ جس طرح بارش نے انہیں بے سکون کیا تھا، اسی طرح یلدرم بایزید کو بھی اضطراب سے دوچار کیا، کیونکہ بادشاہ روم نے ان پر حملے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا تھا اور وہ لوگ اپنی فوجی چھاؤنی کو بچانے میں کامیاب رہے۔ اگرچہ اس وقت بارش رک گئی، تاہم موسم دیکھ کر لگتا تھا کہ ممکن ہے پھر بارش شروع ہو جائے گی۔ تیمور نے حکم دیا کہ بارود کے اوپر بچھائے گئے نمدے کی چھت کو بالکل پختہ کر دیں، تاکہ اگر اس رات مزید بارش ہو تو یلدرم بایزید کی فوج کو نیست و نابود کرنے کے لیے انہوں نے جو چیز تیار کی تھی وہ تلف نہ ہو جائے۔ بارش آدھی رات کے قریب پھر برسنے لگی، تاہم اس بار زیادہ تیز نہ تھی۔ اس رات تیمور صبح تک جاگتا رہا اور مستقل اس بات پر دھیان دیتا رہا کہ اس کی فوج کسی بھی لمحے فوجی چھاؤنی سے نکلنے کے لیے تیار رہے۔ تیمور کو لگ رہا تھا کہ اگر دریائے قزل ایرماخ کا پانی کناروں سے بہہ نکلا تو پانی ان کی فوجی چھاؤنی میں داخل ہو جائے گا۔ تیمور کے سپاہی بھی اس رات آرام نہ کر پائے تھے، کیونکہ وہ بھی کسی بھی لمحے کوچ کے لیے تیار تھے۔ دریا کے پانی کی سطح اس رات مزید بلند ہوئی، مگر اتنی نہیں کہ پانی کناروں سے بہہ نکلتا، لہٰذا ان کی چھاؤنی پانی سے محفوظ رہی۔ دن طلوع ہوتے ہی بارش تھم گئی اور تیمور نے دیکھا کہ اس کے بعد دریا میں پانی کی سطح قدرے کم ہو گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی گرم سورج ان کی چھاؤنی اور صحرا پر چمکنے لگا، چنانچہ تیمور نے حکم دیا کہ بارود کے اوپر سے نمدے کی چھت ہٹا دی جائے تاکہ سورج اپنی گرمی اس پر ڈال سکے۔ بعد ازاں تیمور کو پتہ چلا کہ بادشاہ روم کا سردار قدرت تاج، جو اس کا خط لے کر تیمور کے پاس آیا تھا، وہ پھر آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک اور خط لایا ہے اور تیمور سے ملنے کا خواہش مند ہے تاکہ وہ خط اس کے حوالے کر دے۔ تیمور نے پہلی دفعہ کی طرح اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے حضور پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب قدرت تاج تیمور کے خیمے میں پہنچا اور اس کی آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی تو اس نے روم کے بادشاہ کا خط تیمور کے حوالے کر دیا۔ اس خط میں بایزید یلدرم نے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تلوار کے ایک ہی وار سے اونٹ کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، تیمور سے کہا تھا کہ اسے ان دونوں کی دست بدست لڑائی کی پیشکش منظور نہیں، کیونکہ کچھ عرصے سے وہ جوڑوں کے درد کے عارضی میں مبتلا ہے اور اس کا یہ درد لڑائی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ دوسری بات جو بایزید یلدرم نے لکھ بھیجی تھی وہ یہ تھی کہ اس روز دوپہر تک 500 مزید جنگی گاڑیاں بادشاہ روم کو مل جائیں گی، اور اتنی بڑی قوت کے ہوتے ہوئے محال ہے کہ تیمور کسی فتح مند کا خیال بھی دل میں لائے، اور یہ کہ اس ملک کی سرزمین تیمور کے لیے قبر بن جائے گی۔ روم کے بادشاہ نے ایک اور بات یہ لکھی تھی کہ چونکہ تیمور میں اتنی جرأت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کی جنگی گاڑیوں کا سامنا کر سکے، اس لیے اسے اپنی فوجی چھاؤنی ہی میں پناہ لیے پڑے رہنا پڑے گا، اور زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ اس کے سپاہی بھوکے مرنے لگیں گے اور گھوڑے بھی مارے جائیں گے۔ اس نے مزید لکھا تھا کہ اگر تیمور ڈھٹائی چھوڑ دے تو وہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ اسے راستہ دے دے تاکہ وہ یہاں سے واپس چلا جائے اور اپنی جان بچا لے۔ تیمور نے قدرت تاج سے پوچھا کہ اس کے بادشاہ کے پاس کتنی فوج ہے۔ اس نے بتایا کہ ہمارے بادشاہ کے پاس 5 لاکھ فوج ہے، اور اگر یلدرم بایزید چاہے تو وہ اس مملکت کے تمام مردوں کو اپنی فوج میں شامل کر سکتا ہے۔ تیمور نے پوچھا وہ کس طرح اس ملک کے تمام مردوں کو اپنی فوج میں شامل کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ اس تومان باشی یعنی ہزاری سردار نے جواب دیا، ہمارے ملک میں مردوں کا فوج میں شامل ہونا لازمی ہے، اور اگر بادشاہ حکم دے تو ملک کے ہر ایسے مرد کو تو 16 سال سے اوپر عمر کا ہی فوج میں شامل ہونا اور میدان جنگ میں جانا پڑے گا۔ تاہم ہمارا بادشاہ تمام مردوں کو فوج میں شامل ہونے کے لیے طلب نہیں کرتا، کیونکہ اس طرح کھیتی باڑی اور جانوروں کی پرورش کا کام رک جاتا ہے۔ تیمور نے اس سے کہا اگر تمہارا بادشاہ اس قدر طاقتور ہے
کہ 5 لاکھ فوج مہیا کر سکتا ہے اور اسے میدان جنگ میں بھیج سکتا ہے، تو پھر وہ آج تک بیزنطیوں پر قبضہ کیوں نہیں کر سکا؟ میں نے تو سنا ہے کہ روم کے تمام سلاطین، جن میں یلدرم بایزید بھی شامل ہے، اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی طرح بیزنطیوں پر قبضہ کر لیں، لیکن وہ آج تک اپنی اس خواہش پر عمل نہ کر سکے۔ تومان باشی سردار نے جواب دیا، اے امیر تیمور، بیزنطیوم یعنی استنبول دریا کی دوسری طرف ہے اور اس پر قبضے کے لیے بے شمار کشتیوں کی ضرورت ہے۔ تیمور بولا، جو شخص 5 لاکھ کی فوج کے لیے اسلحہ اور دیگر سامان فراہم کر سکتا ہے، کیا وہ کشتیاں بنا کر دریا عبور اور بیزنطیوں پر قبضہ نہیں کر سکتا؟ قدرت داد بولا، اے امیر تیمور، کشتیاں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن انہیں بیزنطیوں میں داخل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شہر کے دہانوں پر زنجیریں بندھی ہیں اور یہ زنجیریں کشتیوں کو آگے گزرنے نہیں دیتی۔ کیا تجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی بیزنطیوں کی جنگ یاد نہیں؟ تیمور نے کہا، تاریخ کا کوئی ایسا واقعہ نہیں جس سے میں لا علم ہوں۔ قدرت داد نے کہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 برس تک بیزنطیوں کا محاصرہ کیے رکھا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اس شہر کو مسخر کر کے اسلامی مملکت میں شامل کر لیں، لیکن 2 برس تک کوشش میں رہنے اور بہت سا نقصان اٹھانے کے بعد وہ مجبور ہو گئی کہ محاصرے سے ہاتھ اٹھا لیں اور لوٹ جائیں۔ تیمور نے کہا، مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اس واقعے کا پتہ ہے۔ اس موقع پر مذکورہ زنجیریں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتیوں کے وہاں سے گزرنے میں حائل نہ ہوئی تھیں، بلکہ ایک خاص قسم کی آگ تھی جو بجھ ہی نہ پاتی تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جادو کا کھیل قرار دے رہے تھے۔ یہی آگ ان کی کشتیوں کی راہ میں حائل ہو گئی تھی۔ سامعین، یہ بات نوٹ کریں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرقی روم کے پایہ تخت بیزنطیوم، جو کہ موجودہ استنبول یا قسطنطنیہ ہے، اسے فتح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس دور میں وہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو تیل، فاسفورس اور گندھک کے آمیزش سے اس قسم کی آگ تیار کرتے تھے جو پانی میں جلتی رہتی تھی اور پانی سے بجھتی نہیں تھی۔ اسے ان لوگوں نے آتش یونانی کا نام دے رکھا تھا اور اسے پانی میں جلائے رکھتے تھے۔ جیسے ہی کشتیاں ان کے نزدیک پہنچتیں تو انہیں آگ لگ جاتی، جس کے نتیجے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال بعد مجبور ہو گئے کہ مقصد حاصل کیے بغیر لوٹ جائیں۔ قدرت نے کہا، اے امیر تیمور، بیزنطیوم کے بارے میں تجھے مجھ سے زیادہ معلومات ہیں۔ مجھے اس آگ کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا، تاہم اب بیزنطیوم میں اس قسم کی آگ موجود نہیں، بلکہ اس کی جگہ اب زنجیروں نے لے لی ہے۔ چنانچہ شہر کے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن کی کشتیاں نزدیک آ رہی ہیں تو وہ زنجیریں باندھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی کشتی کا بیزنطیوم میں داخل ہونا ممکن نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا بادشاہ بھی بیزنطیوم پر قبضہ نہیں کر سکا۔ تیمور نے بایزید یلدرم کے خط کا جواب لکھنے کے لیے کاتب کو بلوایا اور اس خط میں لکھوایا، مرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ خالی خولی دھمکیاں دیتا رہے، اسے ہونٹ بند رکھنے اور ہاتھ کھولنے چاہیے۔ میں تیری جنگی گاڑیوں سے خوف زدہ نہیں ہوں، میرا یہاں رکے رہنا ایک مصلحت کی بنا پر ہے، اور میں جب چاہوں گا خود ہی یہاں سے لوٹ جاؤں گا۔ تو جوڑوں کے جس درد میں مبتلا ہے، میں بھی اس عارضے کا شکار ہوں، اور کبھی تو یہ درد مجھے بری طرح جکڑ لیتا ہے، مگر چونکہ یہ دائمی درد نہیں ہے اس لیے لڑائی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ تو جو مجھ سے آمنے سامنے تنہا لڑنے سے گریز کر رہا ہے، تو یہ دراصل تیرے خوف کی وجہ سے ہے، جوڑوں کے درد کی وجہ سے نہیں۔ چونکہ تو ایک ڈرپوک انسان ہے، اس لیے میں تجھ پر غلبہ پا لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ جرأت مند لوگ ہی ڈرپوک آدمیوں پر فتح پاتے ہیں۔ خط لکھوانے کے بعد تیمور نے اس پر مہر ثبت کی اور اس 10,000 رومی سردار کے حوالے کر کے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر فوجی چھاؤنی سے باہر نکال دینے کا حکم دے دیا۔ اللهم اجعل في قلبي نورا